السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ میری پیاری بہنیں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے غیبت، یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی کرنا۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جو ہماری زبان سے نکلتا ہے، مگر اس کے اثر ہمارے دل، ہمارے رشتوں اور ہمارے سماج تک پھیل جاتے ہیں، ہمارے آس پاس ارد گرد سب جگہ پھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اور کوئی تم میں سے کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے غیبت کو مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی۔ اس سے بڑی نفرت بھری مثال اور کیا ہو سکتی ہے؟ غیبت کی حقیقت، غیبت کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ذکر اس بات سے کرنا جو اسے ناپسند ہو۔ کسی نے پوچھا، اگر وہ بات اس میں سچ میں موجود ہو؟ تو آپ نے فرمایا، اگر وہ بات سچ ہے تو تم نے غیبت کی، اور اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو تم نے بہتان یعنی جھوٹا الزام لگایا۔ یعنی اگر وہ بات سچ بھی ہو تو غیبت ہے، ٹھیک ہے، اور اگر جھوٹ ہے تو وہ دوہرا گناہ ہے، یعنی ڈبل گناہ ہے وہ، کیونکہ اس کے اندر وہ چیز ہے ہی نہیں اور ہم اس پر بہتان لگا رہے ہیں۔ غیبت کے نقصان، غیبت صرف ایک لفظ نہیں، یہ ایک زہر بھی ہے۔ اس کے نقصان کیا ہیں؟ دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے، بھائی چارہ اور اعتبار ختم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت دور ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑا نقصان، ہماری نیکیاں اس شخص کو دے دی جاتی ہیں جس کی غیبت ہم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے پاس بہت سی نمازیں اور روزے ہوں گے، لیکن انہوں نے دوسروں کو گالیاں دی، کسی کی عزت چھینی، غیبت کی، تو ان کی نیکیاں لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہوں گی تو ان کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے۔ سوچئے، ہم کسی کی غیبت کر کے اپنی محنت کی ساری نیکیاں کیوں ضائع کریں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے، کیونکہ ہم نیکی بھی کر رہے ہیں، اگر ہم نے اتنی سی بھی غیبت کرتی تو ہماری ساری نیکی برباد ہو جائیں گی، وہ اس کے کھاتے میں چلی جائیں گی۔ غیبت سے بچنے کا طریقہ، اب سوال یہ ہے کہ غیبت سے کیسے بچا جائے؟ خود کو یاد دلائیں کہ ہر لفظ کو اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں۔ اگر کسی کی غلطی دیکھیں تو اس کی غیر موجودگی میں نہیں بلکہ سامنے رہ کر نرمی سے نصیحت کریں۔ اگر کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہو تو وہاں سے اٹھ جائے اور دوسری جگہ بدل دیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہم نے کبھی کسی کی غیبت کی ہے تو توبہ کریں اور اس کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ۔ آج میں آپ کو ایک دل کو چھو دینے والی مثال بتاؤں گی۔ ایک بار ایک آدمی نے اپنے استاذ کی غیبت کی۔ جب پچھتاوا ہوا تو استاذ کے پاس جا کر کہا، میں نے آپ کی غیبت کی تھی، مجھے معاف کر دیجئے۔ استاد نے کہا، ٹھیک ہے، اب جا کر بازار سے روئی کا ایک تکیہ خریدو اور راستے میں اس کے ریشے بکھیرتے آؤ۔ وہ ایسا ہی کرتا ہے، پھر استاذ کہتے ہیں، اب جا کر سارے ریشے واپس اکٹھے کرو۔ وہ کہتا ہے، استاذ یہ تو ناممکن ہے۔ استاد نے جواب دیا، بالکل اسی طرح جب تم غیبت کرتے ہو تو تمہارے الفاظ چاروں طرف پھیل جاتے ہیں، انہیں واپس لینا ناممکن ہے۔ حاضرین، یعنی ہم اپنے لباس کی گندگی سے بچتے ہیں، مگر زبان کی گندگی غیبت سے نہیں بچتے۔ آج ہمیں اپنے دلوں اور زبان کی حفاظت کرنی ہوگی۔ چلو
آج ہم سب یہ عہد کریں کہ کبھی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی نہیں کریں گے، اور کسی کی اچھائی نہیں کر سکتے تو خاموش رہنا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت جیسی برائیوں سے بچائے، ہماری زبان کو سچ اور نیکی کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہم نے جو بھی سنا ہے، اللہ پاک اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ملتے ہیں ہم کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کر دیجیے گا، اور اکیڈمی کے چینل کو فالو کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔